ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسا جید قاضی وہ پریس ریلیزوں کے ذریعے بھی اپنے فیصلے کو دفاع کرتا رہا ہے، اور ان تمام پریس ریلیزوں کے بعد آج چیمبر میں علماء کرام کو بلا کے ادھر ہی فیصلہ لکھ کے کمرہ عدالت میں آ کے سنا دیا۔ تو کیا یہ ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ تھی کہ جس میں قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر دو ججز خود کٹہرے میں کھڑے تھے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے دباؤ میں آ کے انہوں نے چیمبر میں علماء کے سامنے بیٹھ کے ایک فیصلہ ان کی مرضی کا تحریر کیا اور عدالت میں آ کے سنا دیا؟ آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے کیا ہو؟ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ تھے جناب مطیع اللہ جان صاحب، اور یہ جو کلپ ہے یہ ان کے اپنے یوٹیوب سے لیا گیا ہے، اور یہ اس ایک طوفان بدتمیزی میں کہوں گا جو پاکستان کے بہت سے صحافی، جن میں سے اکثریت سیکولر ہیں، مطیع اللہ جان صاحب کے ذاتی عقائد نظریات سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن اکثریت جو سیکولر لبرل ٹینڈنسیز رکھتے ہیں، انہوں نے مبارک ثانی کیس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ مچایا ہوا ہے، جسٹ ساری بات کی یہ ہے، جو سمری ہے ساری بات کی، کہ علماء کا جتھا ہے، مولویوں کا کوئی گروہ ہے، اور انہوں نے زبردستی فیصلہ منوا لیا ہے سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے۔ جب بھی کوئی مملکت کام کرتی ہے، ریاست کام کرتی ہے، تو اس میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہر شہری ہر فیصلے سے مطمئن ہو، وہ بھلے قانون بنائے پارلیمنٹ میں یا وہ کسی عدالت کا فیصلہ ہو، تو آپ ڈس ایگری کرتے ہیں، یعنی کہ جس چیز سے آپ کو اتفاق نہیں ہوتا، آپ ریاست کی دی ہوئی سہولت کے اندر رہ کے، یعنی کہ جو آزادی ہوتی ہے آپ کے پاس، اس کے اندر رہ کے آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں اور اپنا ویو دیتے ہیں۔ ہمیں بھی جو 24 جولائی کا فیصلہ آیا تھا اس پہ بہت ڈس ایگریمنٹ تھا، لیکن ہم نے ڈسکلیمر کے ساتھ یہ بات کی کہ ہمارا جتنا اعتراض ہے وہ اس فیصلے پہ ہے، اس فیصلے پہ جو تبصرہ ہے وہ فیصلے پہ ہی تبصرہ ہے، نہ یہ کسی جج پہ ہے، نہ کسی عدالت پہ ہے، لیکن فیصلے پہ تبصرہ کرنا جو ہے وہ بحیثیت شہری ایک حق ہے، تو اس حق کو استعمال کرتے ہوئے جو جتنے بھی جو گفتگو ہے وہ فیصلے کی حد تک ہوگی۔ نہ ہم بدتمیزی کریں گے چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، نہ عدلیہ پہ کوئی ہم زبان درازی کریں گے، اس لیے کہ یہ کوئی مہذب طریقہ نہیں ہے۔ مہذب طریقہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت شہری جو بھی آپ کے ریزرویشنز ہیں وہ فیصلے کے متن تک اپنے آپ کو آپ محدود رکھیں، اینڈ دیٹس اٹ۔ لیکن یہ آزادی ہمارے لبرل سیکولرز اور یہ پڑھے لکھے صحافی، فرینکلی میں نے ان کا کام فالو کیا ہے، اکثریت ان میں سے ایسے ہیں جن کو اس کیس کی کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، اور یہ الزام لگا رہے ہیں، جو تاثر دے رہے ہیں کہ بس مولویوں کا جتھا وہ سپریم کورٹ میں جا کے چیف جسٹس ان کو چیمبر میں لے گئے اور اپنے پرائیویٹ چیمبر میں ان سے ان کی مرضی کا فیصلہ لکھ کے دے دیا۔ یہ کوئی ایک دو لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ ان کی جنرل ٹرینڈ جو اس وقت چل رہا ہے وہ ہے۔ اس میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو چیف جسٹس صاحب سے کوئی ذاتی پرابلم ہوگا۔ بھائی چیف جسٹس صاحب غلط فیصلہ ان کی طرف سے آ سکتا ہے، انسان ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ عدالتوں کے اندر ریویو پٹیشنز، اپیلز، انٹرا کورٹ اپیلز اینڈ سو فورتھ، یہ ساری کی ساری یہ سہولتیں رکھی جاتی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ کہ یہ کون سے مہذب لوگ ہیں، بالخصوص یہ جو صحافی حضرات ہیں، یہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ریاست کا چوتھا ان آفیشیل پلر ہے، یعنی کہ جو 3 پلر ہیں، جس میں مقننہ ہے، جس میں عدلیہ ہے، جس میں انتظامیہ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ چوتھا ان آفیشیل پلر ہے۔ تو یہ کون سا پلر ہے کہ جس میں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ آپ نام لے لے کے آپ گالیاں دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ تو بیسکلی جو عدل و انصاف کا نظام ہے اس سے لوگوں کا اعتماد ہی ختم کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری وہ باتیں جو توہین کے زمرے میں آتی ہیں، کس نے آپ کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ آپ وہ کھل کے کہنا شروع کریں؟ ان کے مختلف لوگوں کے آپ اردو اور انگریزی کی ٹویٹس دیکھیں، ٹرانسلیٹ کی ہوئی، جیسے یا تو مل کے انہوں نے لکھی ہیں یا کسی نے ان کو لکھ کے دے دی ہیں کہ پاکستان میں اتنی آزادی۔ اب دیکھیں، یہ جو مین چیز ہے نا، اس کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ پہلا ان کا تاثر یہ کہ علماء نے کوئی ایسا تاثر دے دیا ہے، یہ لغو بات ہے، یہ جھوٹ بات ہے کہ علماء نے ایسا کوئی تاثر دیا ہوا ہے کہ ہمیں اس فیصلے سے اختلاف ہے۔ نہیں، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے، ہر آدمی پاکستان کا، انکلوڈنگ اس میں چونکہ اقلیتیں ہیں وہ بھی اس فیصلے سے متاثر ہو رہی تھیں، کہ اس فیصلے میں جو تھا کہ گھر کی خلوت میں آپ جو مرضی کریں یا ایٹ لیسٹ آپ یہ ایسا کر سکتے ہیں، تو وہ سب کے لیے ہے۔ تو وہ اقلیتوں کے لیے بھی ایک کنسرن تھا کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کے گھر کی خلوت میں ان کے سیکرٹ ٹیکسٹ کو پھر مینیپولیٹ کرے، پڑھائے آگے، جو بھی کرے، تو سب کو کنسرن تھا، سارے پاکستانیوں کو۔ لیکن چونکہ یہ مسلمان ورسز قادیانی کیس تھا تو مسلمانوں کو یہ ریزرویشن زیادہ تھی، تو یہ تاثر کریٹ کر دینا کہ یہ کوئی مولویوں کا جتھا تھا، پہلا تو دجل اس میں یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کون سی ایک کوئی ایسی چیز ہے جو کسی بھی آفیشیل پلیٹ فارم سے، اس کیس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کہ کوئی ایسی چیز کہ جو آئین میں نہ ہو اور یہ مطالبہ کیا گیا ہو کہ آپ پھر بھی اس کو کر دیں، یا قانون میں نہ ہو اور یہ مطالبہ کیا گیا ہو کہ آپ آئین قانون کو آپ سیٹ اسائڈ کریں اور ہماری مرضی کی آپ جو بھی ہماری خواہش ہے وہ آپ پوری کر دیں، فیصلہ اس کے مطابق دیں۔ کوئی ایک چیز، ایک بھی نہیں، بلکہ
کرٹیسزم یہ تھا فیصلے پہ کہ جو پیراگراف 42 میں کنکلوژن ڈرا کی گئی ہے، جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے، وہ ڈسکنیکٹڈ ہے اس سے پہلے جو تجزیہ ہے. یعنی 3 چیزیں جو فیصلے میں لکھی ہوئی تھیں کہ اس میں آئین، قانون اور عدالتی نظائر سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، تو نہیں جی، نہیں ہوتی ہے. یہ خیر بحیثیت شہری وہ ہمارا حق ہے کہ ہم جا کے ایکسپلین کریں، جا کے پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. ریاست جو ہے وہ ماں ہے، تو ریاست کے یہ 3 حصے ہیں، یعنی کہ یہ ہماری ایک ماں کے وجود کا ایک حصہ ہے، تو ہم جا کے اس سے بات کریں کہ نہیں بھائی یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. تو اس کے بعد پھر عدالت اپنا کام کرتی ہے. آپ کو پھر بھی ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، دیٹس آل فائن، لیکن وہ ایک تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کے یہ دجل اور جھوٹ اس لیول کا کہ کوئی غیر قانونی کام کرا لیا گیا ہے اور زبردستی کرا لیا گیا ہے. خیر یہ تو پہلی بات تھی کہ کوئی ایسا کوئی نہ علماء کا جتھا تھا، نہ ہی کوئی غیر قانونی اس میں ڈیمانڈ تھی. جو کچھ تھا وہ یہی تھا کہ آئین اور قانون کے مطابق کریں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہوں گا، میں زیادہ اس پہ میں ڈویل نہیں کرنا چاہتا. مثال کے طور پہ جو 6 فروری کا فیصلہ تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ قادیانیوں کو یا اقلیتوں کو آزادیاں ہیں آئین کے آرٹیکل 20 کی روشنی میں، لیکن اس کے اندر ایک پہرا ہے، ایک 3 چیزوں کا ایک سیٹ ہے جس کا پہرا ہے کہ وہ قانون، اخلاق، پبلک آرڈر، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ان کے امن عام یہ اس کے تحت ہونا چاہیے. تو پھر جو ریویو پٹیشن تھی اس میں یہ توجہ دلائی گئی کہ یہ ایبسلوٹ نہیں ہے، یہ اس کے ریسٹرکشنز ہیں اس پہ. بہت شکریہ عدالت کا کہ انہوں نے اس چیز کو ریکٹیفائی کیا. یعنی اس طرح کی باتیں جتنی بھی ہوئیں ہماری طرف سے وہ یہ تھیں کہ جناب جو قانون ہے، جو آئین ہے، آپ اس پہ عمل کریں، آپ یہ نہ کریں. یہ ایک چیز تھی کہ علماء نے کا کوئی جتھا تھا اور کوئی غیر قانونی چیز انہوں نے پاس کرا لی. دوسرا جن کو جس چیز پہ ان کو بڑا اعتراض ہے کہ چیف جسٹس کے چیمبر میں کیوں بات ہوئی ہے. چیف جسٹس کے چیمبر میں کوئی بات اگر ہوئی تو کیا یہ غیر قانونی ہے؟ کیا یہ استحقاق نہیں ہے؟ کیا سینسٹیو کیسز میں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا؟ کیا کوئی ریسٹرکشن ہے اس طرح کی کہ چیف جسٹس یا کوئی بھی جج اپنے چیمبر میں نہیں سن سکتے؟ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. مطلب یہ اس کو یہ جوڑ رہے ہیں ایک طرح سے جو امریکہ وہ جو کرس کائل کا کیس تھا، پرورس ججمنٹ، اس کو یہی ایکڈیمیا میں اس پہ ایک کرٹیسزم ہے کہ ادھر اپنا کاروائی ہو رہی ہے اور ادھر اس کو گلوریفائی کرنے کے لیے جو مووی تھی امریکن سنائپر کہ اس نے کوئی 160 سے زیادہ لوگوں کو اس نے شہید کیا ہوا تھا عراق میں، اور وہ ان کا بڑا ہیرو تھا، نیشنل ہیرو تھا، اور بڑی اس کے ایگزیجریٹڈ کہانیاں تھی ایسٹروڈوم میں کہ چھت پہ کھڑے ہو کے اس نے لوگوں کو گولیاں ماری اور مظاہرین کو، یہ وہ عجیب قصے کہانیاں تھے. لیکن ایک طرف اس کی ججمنٹ آ رہی ہے، جیوری بیٹھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف اس کو گلوریفائی کرنے کے لیے مووی ریلیز ہو گئی ہے. پورا امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ اس وقت مر چکا تھا لیکن اس کا وہ ہیرو تھا نا ایک طرح کا. تو عدالت، جیوری، سارے پریشر میں انہوں نے وہ فیصلہ دے دیا، اور اس بعد یہ کرٹیسزم ہے کہ نہیں اس وقت مووی ریلیز نہیں ہونی چاہیے تھی. حالانکہ جس آدمی نے اس کو قتل کیا ہے وہ اس وقت سائیکوٹک تھا جب اس نے گولیاں ماری. یہ ساری کی ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کے بھائی نہیں کر دیا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، حالانکہ ہم یہ اس کے ٹوٹل اپوزٹ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون اور آئین میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو اپلائی کریں. اس کے علاوہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایک تو یہ ان کا یہ دجل. پرائیویٹ چیمبر والا میں نے جو بھی ایڈریس کیا کہ پرائیویٹ چیمبر از پرفیکٹلی فائن، یہ ساری دنیا میں ہی ہوتا ہے. بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یو کے میں تو اگر کوئی ایسی چیز ہو، بالخصوص کوئی ایسی چیز کہ جو کہنی بھی ضروری ہو لیکن وہ پوائنٹ آف لا کی ہو، پوائنٹ آف فیکٹ کی نہ ہو، اور جیوری اس سے متاثر ہوتی ہو، تو آئدر جیوری کو باہر بھیج دیا جاتا ہے یا پرائیویٹلی بات کی جاتی ہے. امریکہ میں تو چیمبرز میں بہت عام ہوتا ہے کہ وکیلوں کو بلا لیا جاتا ہے، پرٹیکولرلی جو پری ٹرائل ہیئرنگز ہوتی ہیں کہ جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کیس کو ٹرائل میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. ان میں تو بہت عام ہوتا ہے کہ آپ جج ہو ان کو پرائیویٹ چیمبرز میں لے جاتا ہے یا لے جاتی ہے. پاکستان میں بھی یہ کوئی ایسی پریکٹس، یعنی کہ جو سینسٹیو میٹرز ہوتے ہیں ان کیمرہ پروسیڈنگز چیمبر میں لے کے جانا، لیکن اس کو اتنا بڑا ہوا کھڑا کر دینا کہ وہ جو علماء حضرات ہیں وہ پرائیویٹ چیمبر کے اندر چلے گئے اور انہوں نے کوئی زبردستی کا فیصلہ لکھ کے دے دیا. او خدا کا خوف کرو، اتنی تو عقل استعمال کر لیں آپ لوگ اپنی کہ اگر اس کے اندر کوئی غلط بات کرنی ہوتی تو عدالت کے اندر سے ان کو کیوں چیمبر میں لے کے جایا جاتا؟ یہ عدالت کے باہر ہی فون کالز وغیرہ پہ معاملہ ہو جانا تھا. دیر از، اگر آپ کا یہ الزام ہے تو، کیونکہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی کوئی چیف جسٹس یا کوئی عالم دین وہ اگر کوئی اللیگل کام کر رہا ہے، غیر قانونی غیر اخلاقی کام کر رہا ہے، تو وہ سب کے سامنے کرے گا. کیا ہو یار باقی بات ہم چیمبر میں کر لیتے ہیں. وہ استحقاق ہے ایک، اس پہ اعتراض ہے آپ کو، تو آپ وہ قانون بتائیں کہ اس قانون کو توڑا گیا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اس پہ آپ انٹرا کورٹ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں اپیل میں جائیں.
لیکن یہ نہ کریں کہ آپ کی کسی سیاسی پارٹی سے کوئی وابستگی ہے یا آپ کو ویسے کوئی اپنا ذاتی کیس اچھا نہیں لگا اور پروسیجر کی بات کرنے والے ہیں، آپ یہ اس میں نہ جائیں کہ پروسیجر کیا فالو ہوئے. میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بتائیں پروسیجر کون سا وائلیٹ ہوا ہے. لیکن جہاں تک آپ کا تعلق ہے، آپ کے کئی کیسز ڈائریکٹ عدالتوں میں بھی گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ جو سپریم کورٹ ہے وہاں پہ بھی، وہ نہیں جانے چاہیے یہ سارا پروسیجر. لیکن میں اس طرح کی سیاسی باتوں میں الجھتا نہیں ہوں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود کتنے کمزور شاخوں پہ بیٹھے ہوئے اس طرح کے دعوے کر رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں کو یہ بھی بڑا اختلاف ہوا، اعتراض ہوا کہ اس میں جو پیراگراف 7 ہے وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے. عمر چیمہ صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اس پہ پوسٹ کی انہوں نے. یا شور جی بالکل عمر چیمہ صاحب، آپ بھی اور جتنے بھی لوگ ہیں جو اس چیز کے جنہیں اس چیز کا افسوس ہے یا جنہوں نے رپورٹ کیا ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ افسوس سے رپورٹ کیا ہے، جیسے بھی کیا ہے، لیکن جس کو افسوس ہے یا جس نے رپورٹ کیا ہے ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ چونکہ اب جو بظاہر لگ رہا ہے کہ جتنے بھی مترجہ پیراگرافس ہیں وہ حذف ہو گئے ہیں، پارٹ آف وچ از پیراگراف 7، پیراگراف 42، بالخصوص 42 کے حوالے سے، کہ اس میں اب یہ پبلک اور پرائیویٹ یہ فرق ختم ہوا. اگرچہ جو ایکچوئل ججمنٹ ہے وہ بھی آئے گی تو پتہ چلے گا. ابھی جو میں لکھا ہوا کہ جن پیراگراف پہ اعتراضات تھا تو ان میں اعتراض تھا، تو ہم یہ انفر کر رہے ہیں کہ وہ اب ختم کر دیے گئے ہیں شارٹ آرڈر میں. بیسڈ آن دس انفرنس آپ سب کے لیے اچھی خبر یہ ہے، یعنی کہ ان جتنوں کو اعتراض ہو رہا ہے یا جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ او یار 7 تھا اور 42 تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، پتہ ہے اس کے ختم ہونے سے کیا ہوا ہے؟ اب یہ ہوا ہے کہ قانونی طور پہ قادیانی آپ کو اپنی پرائیویٹ محفلز میں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکیں گے اور یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے. اللہ حافظ.